बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जोनी ब्रो ते देसी क्यों। मेरे सोने प्यारे सजनों मित्रों बेलियो ते मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सहेलियो, खाला पप्पो ताई चाची मामी आंटी बाजी बहन, आज ये भी ज़रा ऐड किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ मज़ा आएगा। ज़रा कह के दिखाओ खाला पप्पो ताई चाची मामी आंटी बाजी बहन सबको जोनी ब्रो का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, इस नाचीज़ को देख रहे होंगे और दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 1400 साल से लेके अब तक। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम शान मुस्तफ़ा का ज़िक्र करेंगे। हम अपने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बयान करेंगे, बचपन का हाल बयान करेंगे, जवानी का हाल बयान करेंगे। एक फ़ितरत है, जब एक बच्चा किसी भी जगह पर पैदा होता है ना, तो वहाँ का माहौल आसानी से अडॉप्ट किया जाता है वो बच्चे के लिए। मिसाल के तौर पे एक यूरोप में पैदा होने वाला बच्चा यूरोप में पैदा होगा तो वो माहौल वही अपना लेगा। अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिका का माहौल अपनाएगा। पाकिस्तान में पैदा होने वाला पाकिस्तानी माहौल को अपनाएगा। सऊदीया में पैदा होने वाला सऊदीया के माहौल को अपनाएगा। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ लेकर आए ना, तो बचपन से जवानी का जो वक्त गुजारा, उस वक्त जो दौर था उसमें शराब, उस माहौल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उस माहौल में शराब नोशी, नाच गाना, सूदो कमार, हर ऐब जिसमें बुतों की पूजा की जाती थी, आग की परस्तिश की जाती थी, और नौज़ुबिल्लाह उस वक्त जो है वो हर चीज़ अपने अरूज पर थी, गुनाह अपने अरूज पर था। तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया पर तशरीफ़ लेकर आना, उसके बाद ज़िंदगी को गुजारना और हर उस ऐब से महफूज रहना जो उस दौर में जो ऐब हुआ करते थे उससे महफूज, ये अल्लाह की ख़ास मदद थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरशाद बारी ताला है कि एक इंसान या एक बच्चा फितरत पर पैदा किया जाता है, बाद में उसके वालिदैन उसे यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, उसे कुछ भी बनाए, ये वालिदैन पर डिपेंड करता है। बच्चा जो है एक फ़ितरत पर, एक मासूम पैदा किया जाता है। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मासूम पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बचपन से जवानी का जो वक्त वो मराहिल तय किया, उसमें लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। हज़रत खतीजतुल कुबरा का ज़िक्र करता हूँ मैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी मुबारक जो थी वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप तिजारत में बहुत ही वसी तर पैमाने पर काम किया करती थी और आपकी तिजारत के बारे में ये कहा जाता था कि मक्का से लेके शाम तक का जो काफ़िला था उसमें ज़्यादातर ऊँटों पर जो सामान सवार किया जाता था वो हज़रत खतीजतुल कुबरा का था। हज़रत खतीजा ने आपके शख्सियत के बारे में जब पढ़ रखा, जब सुना कि आप सादिक और अमीन हैं और किसी भी चीज़ में नाप तोल में कोई कमी नहीं आने देते, हिसाब बिल्कुल बराबर जो है उसे लाकर सामने रखते हैं, तो आपने आपका इंतखाब किया। हज़रत खतीजा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, आपको बुलाया और एक तिजारत के लिए आपको भेज दिया। उस साल बाकी सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है। तो फिर आखिर में जब आप तिजारत करके वापस आते हैं तो कई ज़्यादा नफ़े के साथ जब लौटते हैं तो हज़रत खतीजा को आपकी ये ईमानदारी बहुत पसंद आती है, तो आप अपने लिए रिश्ता भिजवाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। याद रखिएगा, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खतीजतुल कुबरा से होती है तो उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खतीजा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनमें से एक सबसे प्यारी बेटी का ज़िक्र किया जाता है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर तशरीफ़ आवरी के बाद जो 40 साल की उम्र में जब नबूवत आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की ना, तो उससे पहले लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। फिर जब अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का मामला वसी किया तो उसके बाद लोगों ने आपको नाउज़ुबिल्लाह जादूगर कहना शुरू कर दिया। लोगों ने ताइफ के बाज़ार में आप पर पत्थर बरसाए और मुझे अब भी वो वाक़या याद है कि मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो बदबख्त अबू जाहिल ने दोस्तों से अपने एक शरारत की कि नाउज़ुबिल्लाह एक ऊँट की ओजड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ला कर रख दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भाग कर आती हैं तो वो उसे हटाती हैं, एक छोटी सी बच्ची। ये सब तकलीफ़ें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की उसी इलाके, उसी बाज़ार में जहाँ पहले सादिक और अमीन के लक़ब से आपको पुकारा जाता। तो ये बड़ा एक मराहिल था। यहाँ बात गौर व फ़िक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में ही नबूवत क्यों अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पहले भी अता कर सकते थे, 18 साल की उम्र में इंसान बालिग हो जाता है तो अता कर सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस करवाई। इसी तरह
تمام مشکلات سے سامنا کرنے کی آپ میں وہ ہمت پیدا کی، تو الحمدللہ آپ نے ایک تبلیغ کا کام بہت وسیع کیا۔ طائف کے بازار کا واقعہ مجھے یاد ہے، 10 دن تبلیغ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر پر لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ابھی یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب العزت انہیں ہدایت عطا کر، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھ چکا تھا کہ یہ بستی اب تباہ ہونے والی ہے، لیکن آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زید ان کے آنے والی نسلوں میں مجھے دین اسلام پر ثابت قدم رہنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں فرما سکتا۔ وہ پیارے نبی نے ہمارے لیے ہی تبلیغ کا وہ معاملہ سر انجام دیا۔ ہمیں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک آیت بہت خوبصورت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی سے ہم وہ سب خوراک پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نازل کیا آپ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر مہر نبوت کو لگایا گیا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ انسان کے اندر داخل ہونے میں شیطان کس راستے کا انتخاب کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل کا انتخاب کرتا ہے شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مہر نبوت عطا کر رکھی ہے، تو شیطان اس دل سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی۔ یہ نہیں کہ دنیا پر صرف آپ کی دنیا پر بھیج دیا اور اس کے بعد سارے نہیں، اللہ کے نبی کو رب العزت نے اپنی جو ہے وہ رحمت کے سائے میں رکھا ہمیشہ، اور آپ کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی اپنے فرشتوں کے ذریعے، وہی اترا کرتی تھی آپ کو۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنا محبوب بنا کر رکھا۔ آپ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ نبی اور پیغمبروں نے دعا کی کہ اے رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا جائے، لیکن آپ اور میری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سفر طے کر چکے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے پڑھے نا تو ایک بات بڑی غور و فکر ہے، وہ ہے سکون۔ کھانے کو کم تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا ظاہری طور پر کم تھا، جبکہ دو جہاں کے جو مالک ہوں، دو جہاں کے جو سردار ہوں، ان کے لیے کس چیز کی کمی ہو؟ اللہ رب العزت کے جو محبوب ہوں ان کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایک وقت کا کھانا میسر تھا تو دوسرے وقت کا نہیں۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بہترین سکھایا، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کفایت شعری کسے کہا جاتا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک سکون نظر آتا ہے۔ یہ سکون جو ہے وہ صرف شکر میں ہے، کیونکہ آپ رب العزت اللہ پاک کی بارگاہ میں رات کو سجدہ ریز ہوتے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کو وجود پر ایک ایسا محسوس ہوتا حضرت خدیجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بہت مشقت کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ کل کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، تو کیوں اپنی طبیعت کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس رب العزت نے مجھے عطا کیا میں اس کو شکریہ ادا نہ کروں۔ تو تقریباً جو سکون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ایک سکون وہی ہے کہ شکر ہی بجا لانا، اور نہ شکری ہے وہ انسان کی زندگی میں بے سکونی پیدا کر دیتی۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم بے سکون ہیں، ہم مزید خواہشات کو پیدا کر کے رکھے ہیں، ہمیں ادھر سے ڈر لگتا ہے، ادھر سے رشتہ دار نہ ہم پہ کچھ کروا لیں، خاندان والے کچھ نہ کر دیں، دوست احباب نہ کچھ کر دیں، لوگ ہمارے برا نہ سوچیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ہے نا وہ بڑا ہی مشکل ترین بنا کر رکھی ہے، بے سکونیاں پیدا کر رکھی ہیں، سکون سے دور جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ میں تمہیں ایک نصیحت کروں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ بیان کریں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عبداللہ اگر یہ دنیا مل کر تیرا بھلا کرنا چاہے تو بھلا کر نہیں سکتی جب تک رب العزت نہ چاہے، جب تک رب نہ چاہے تیرا بھلا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ دنیا مل کر تیرا برا کرنا چاہے، تیری برائی کرنی چاہے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ برا کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات اللہ کے نبی کی ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب تک رب تعالیٰ کی ذات نہ چاہے کوئی تیرا بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے نصیب کا رزق ساتھ والے گھر میں چلا گیا ہو، آپ کے نصیب کی خوشی کہیں اور چلی گئی ہو، آپ کے مقدر کی خوشیاں، آپ کے مقدر کا رزق، آپ کے مقدر کی وہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نعمتیں ہوں وہ کسی اور میں تقسیم کر دی گئی ہوں، اور آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے ملنی تھی، یہ تو کسی اور کو نہیں۔ یہ تقسیم ہے اس کائنات کے مالک کی، اس کی تقسیم پر یقین کیجیے گا ہمیں راضی رہنا ہے، اس کا ہر وقت شکر بجا لے کر آنا ہے ہمیں۔ الحمدللہ اللہ نے جس حال میں جس مقام پر رکھا اس کائنات کے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، زندگی کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے جس طریقے سے دنیا پر تبلیغ کا کام کیا، اب وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو سر فہرست رکھنا چاہیے، اور جن چیزوں سے آپ نے پرہیز کا کہا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو، زندگیوں کو اچھے راہ ہدایت، اچھے رستے پر چلائیں اور اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ اور آج جو ہے وہ میرا دل کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گلہائے عقیدت جو ہے، گلہائے وہ الحمدللہ نعت پیش کی جائے یا سلام پیش کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند الفاظ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ سب کو بھی پسند آئیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں ایک بار، تاکہ میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سلام ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ الحمدللہ، اللہم صلی اللہ۔ سوادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا آقا دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا، تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کر موالیاں دا، او جالیاں کر موالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو سامنے روزے دیکھ لو کے، تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زار و زار رو کہ میری طرح زار و زار رو کے
نثار روزے دے او تو ہو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا. جزاک اللہ. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلام پسند آیا ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ایپیسوڈ میں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگر آپ کا دل کرے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ کرے آپ تب تک جیے جب تک آپ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہنستے وستے رہن تواڈے سب دے ماں پیو. انشاءاللہ ہنسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو. جونی برو دیسی کیو. اللہ نبی وارث.